بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ دوستو، ہم آج ایک وش آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ وش یہ ہے کہ کاش وہ جہالت پھر لوٹ کر ہمارے پاس آ جائے۔ آپ تھوڑا سا حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ آج کیا بات کر رہے ہیں، تو جناب اس پر بات ہم کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل راہ حیات آفیشل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ دوستو، ہم نے جب اپنے معاشرے میں آنکھ کھولی تو ایک خوبصورت جہالت کا سامنا ہوا۔ ہمارا گاؤں سڑک، بجلی اور ٹیلی فون جیسی سہولت سے تو بالکل محروم تھا، لیکن اطمینان اس قدر تھا کہ جیسے زندگی کی ہر سہولت ہمیں میسر ہو۔ کائنات کی سب سے خوبصورت چیز جو میسر تھی وہ تھی محبت۔ کوئی غیر نہیں تھا، سب اپنے تھے۔ نانیال کی طرف والے سب مامے، ماسیاں، نانے، نانیاں ہوا کرتی تھیں۔ ددیال کی طرف والے سارے چاچے، چاچیاں، پھپھیاں، دادے، دادیاں ہوا کرتی تھیں۔ یہ تو جب ہمیں نیا شعور ملا تو معلوم پڑا کہ وہ تو ہمارے چاچے مامے نہ تھے بلکہ دوسری برادریوں کے لوگ تھے، اور ہمارے بزرگ بڑے جاہل تھے۔ کام ایک کا ہوتا تو سارے مل کر کرتے تھے۔ سونے پہ سہاگا جن کے پاس بیل ہوتی وہ خود آ کر دوسروں کی زمین کاشت کرنا شروع کر دیتے، اور دیکھیں گھاس کٹائی کے لیے گھر والوں کو دعوت دینے کی ضرورت پیش نہ آتی، بلکہ گھاس کاٹنے والے خود پیغام بھیجتے کہ فلاں دن آ رہے ہیں، اور کتنے پاگل تھے نا کہ گھاس کٹائی پر ڈھول بجاتے اور اپنی پوری طاقت لگا دیتے جیسے انہیں کوئی انعام ملنے والا ہو۔ جب کوئی گھر بنتا تو جنگل سے کئی من وزنی لکڑ دشوار راستوں سے اپنے کندھوں پر اٹھا کے لاتے، پھر کئی ٹن مٹی چھت پر ڈالتے اور شام کو گھی شکر کے مزے لوٹ کر گھروں کو لوٹ جاتے۔ جب کسی کی شادی ہو تو دولہے کو تو مہندی لگی ہی ہوتی تھی، باقی گھر والے بھی جیسے مہندی لگائے ہوئے ہوں، کیونکہ باقی جاہل خود آ کر کام کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اتنے پاگل تھے کہ اگر کسی سے شادی کی دوستی کر لیں تو اسے ایسے نبھاتے جیسے سسی نے کچے گھڑے پر دریا میں چھلانگ لگا کر نبھائی تھی۔ مکئی کا ایسے ایک ایک دانہ صاف کرتے جیسے کوئی دوشیزہ اپنے بال سنوارتی ہو۔ کتنے پاگل تھے، گندم گوائی پر تپتی دھوپ میں بیلوں کے ساتھ ایسے چکر کاٹتے جیسے کوئی سزا بھگت رہے ہوں۔ اگر کوئی ایک فوت ہو جاتا یا جاتی تو دھاڑے مار مار کر سب ایسے روتے کہ پہچان ہی نہ ہو پاتی کہ کس کا کون مرا ہے۔ دوسرے کے بچوں کی خوشی ایسے مناتے جیسے ان کی اپنی اولاد ہو۔ اتنے جاہل تھے کہ جرم اور مقدموں سے بھی واقف نہ تھے۔ لیکن پھر وقت نے کروٹ بدلی۔ اب نئی جنریشن کا دور تھا، کچھ پڑھی لکھی باشعور جنریشن کا دور، جس نے یہ سمجھنا اور سمجھانا شروع کیا کہ ہم بے شک سارے انسان ہوں، بے شک سب مسلمان بھی ہوں، لیکن ہم میں کچھ فرق ہے جو باقی رہنا ضروری ہے۔ وہ فرق برادری کا فرق ہے، قبیلے کا فرق ہے، رنگ و نسل کا فرق ہے۔ اب انسان کی پہچان انسان نہ تھی، برادری تھی، قبیلہ تھا، پھر قبیلوں میں بھی ٹبر تھا۔ اب ہر ایک ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میرا مرتبہ بلند ہے اور میری حیثیت امتیازی ہے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ دوسرے کو کم تر کہے اور سمجھے۔ اب ہر کوئی دست و گریباں تھا، اور جو کوئی اس دوڑ میں شامل نہ ہوا تو وہ زمانے کا بزدل اور گھٹیا انسان ٹھہرا۔ اب گھر تو کچھ پکے اور بڑے تھے، لیکن پھر بھی تنگ ہونا شروع ہو گئے۔ وہ زمینیں جو ایک دوسرے کو قریب کرتی تھیں، جن کا پیٹ چیر کر غلہ اگتا تھا، جس کی خوشبو سے لطف لیا جاتا تھا، اب نفرت کی بنیاد بن چکی تھی۔ شعور جو آیا تھا اب ہر ایک کو پٹواری تحصیلدار تک رسائی ہو چلی تھی، اور پھر اوپر سے نظام وہ جس کا پیٹ بھرنے کو ایک دوسرے سے لڑنا ضروری تھا۔ اب نفرتیں ہر دہلیز پر پہنچ چکی تھی۔ ہم اپنی وہ متاع جسے محبت کہتے ہیں وہ گنوا چکے تھے۔ اب انسانیت اور مسلمانیت کا سبق تو زہر لگنے لگا تھا، اب تو خدا بھی ناراض ہو چکا تھا۔ پھر نفرتیں اپنے انجام کو بڑھیں۔ انسان
انسان کے قتل پر آمادہ ہو چلا تھا۔ برتری کے نشے میں ہم گھروں کا سکون تباہ کر چکے تھے۔ ہم بھول چکے تھے کہ کائنات کی سب سے بڑی برتری تو اخلاقی برتری ہوتی ہے۔ اب اخلاق سے ہمارا تعلق صرف اتنا رہ چکا تھا کہ صرف ہمارے گاؤں کے 2 بندوں کا نام اخلاق تھا، لیکن ہم نے ان کو بھی اخلاق کہنا گوارا نہ کیا۔ ایک کو خاکی اور دوسرے کو منا بنا دیا۔ اب ہم ایک دوسرے کو فتح کرنے کی وجہیں ڈھونڈنے میں لگے تھے، پھر قدرت نے بھی معاف نہ کیا، اس نے بھی ہمیں موقع دے دیا۔ مار دھاڑ سے جب ہم ایک دوسرے کو فتح کرنے میں ناکام ہوئے تو بات قتل پر آ گئی۔ اب ایک تسلسل سے یہ عمل جاری و ساری ہے۔ اب تو ہم اخباروں اور ٹی وی کی زینت بھی بن گئے ہیں۔ اب شاید ہی کوئی ایسا دن ہوگا جس دن عدالتوں میں ہمارے گاؤں کا کوئی فرد کھڑا نہ ہوا ہو۔ FIR اتنی ہو چکی ہیں کہ اب ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کیا ہمارے گاؤں کا کوئی ایسا فرد بھی ہے جس پر کوئی کیس درج نہ ہوا ہو۔ اب ان جاہل بزرگوں میں سے کم ہی زندہ ہیں۔ جو زندہ ہیں وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، اور ان میں سے اگر کوئی مرتا ہے تو دوسرا اس کا منہ دیکھنے کی خواہش کرتا ہے، لیکن ہم باشعور لوگ اسے یہ جاہلانہ کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ اس سے ہماری توہین کا خدشہ درپیش ہے۔ ان نفرتوں نے صرف انسان ہی نہیں، پانی، اسکول اور مسجدیں بھی تقسیم کروا دی ہیں۔ اب تو اللہ کے گھر بھی اللہ کے گھر نہیں رہے۔ ہر کوئی اندر سے ٹوٹ چکا ہے، لیکن پھر بھی بضد ہے۔ وہ نفرت کا اعلان نفرت سے ہی کرنا چاہتا ہے۔ اب محبت کا پیغام برادری قبیلے سے غداری سمجھا جاتا ہے۔ اب دعا بھی صرف دعائے خیر ہوتی ہے۔ دعائے خیر کا ایک عجب مفہوم نکال رکھا ہے۔ ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار کر کے اس کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کا نام دعا خیر رکھ دیا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کب تک کیا ہی اچھا ہو اگر ہم آج بھی سنبھل جائیں، اپنے اندر کی ساری نفرتیں مٹا کر ایک دوسرے کے حق میں دعا کرنے کی کڑوی گولی کھا لیں، پھر ممکن ہے اللہ بھی ہمیں معاف کر دے اور ہم اس نفرت کی آگ سے نکل آئیں، تاکہ کوئی بچہ یتیم نہ ہو، کسی اور کا سہاگ نہ اجڑے، کسی اور کی گود خالی نہ ہو، تاکہ ہم زندگی جیسی قیمتی نعمت کو ہم جی سکیں، اس کائنات کے حسن سے لطف اندوز ہو سکیں، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایسا ماحول پیدا کر سکیں کہ وہ شعور، عمل و کردار کی ان بلندیوں پر جائیں کہ وہ خوبصورت جہالت پھر لوٹ آئے جس نے انسانوں کو اعلیٰ اخلاق کے درجے پر کھڑا کر دیا۔ دوستو، اگر باتیں ہماری کڑوی گزر رہی ہوں آپ پر تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، لیکن کیا آپ میری باتوں کے ساتھ متفق ہیں کہ وہ جہالت پھر سے لوٹ آئے؟ اگر متفق ہیں تو کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایسے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ جو ہمیں جاہل سمجھتے ہیں ان کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، کیا پتا کہ وہ بھی جاہل بن جائیں۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔